إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے، وہی اکیلا ساری جہاں کا خالق، اپنی ذات میں اکیلا کہ اس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی مخالف ہے، اپنے مقدس ناموں اور بلند صفات میں اکیلا کہ ان ناموں اور ان صفات میں اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں. تو چونکہ وہ اکیلا رازق، اکیلا مالک، اکیلا مدبر، تو پھر مخلوق کی ساری عبادتوں کا وہ اکیلا حقدار ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ هو الباطل. پکار صرف اس کا حق، دعا صرف اس کا حق، وہی ہے جو سنتا بھی ہے، دیتا بھی ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کے پاس سننے کی طاقت ہے اور نہ کچھ دینے کی. سچی پکار صرف اسی کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے چنا، ان تک وہ پیغام پہنچایا جن پر چل کر انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور جنہوں نے ان تک اللہ کا پہنچایا گیا یہ پیغام بغیر کسی کمی، کوتاہی، تقصیر کے ہم تک پہنچایا. خصوصی درود اور سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے. سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ. تقریباً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. کبھی کبھی سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے. مفسرین علماء کرام نے وجوہات بتائی ہیں کہ جمعہ کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سورتیں کیوں پڑھا کرتے تھے، اس کا کیا مقصد تھا. بتایا انہوں نے کہ ان 2 سورتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کا حقیقی مقصد
اس کا حقیقی مقام بتلایا ہے۔ انسان کہاں پہ جا کے رکے گا، اس کی زندگی کہاں پہ جا کے ختم ہوگی، اس کے پیش نظر کیا چیز ہونی چاہیے، وہ کس کے لیے جینا چاہیے، ان دو صورتوں میں یہ مقصد بتلایا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یاد دہانی کے لیے صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان دو صورتوں میں کیا ہے؟ سورۃ الغاشیہ میں تو جنت و جہنم کا ذکر ہے کہ جہنمی کتنے سخت عذاب میں ہوں گے۔ قرآن میں جا بجا جہنم کی ہولناکی بیان کیا ہے اللہ نے، تاکہ ہم جہنم کی ہولناکی سے ڈریں اور کچھ نیک اعمال کر لیں کہ جس کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے یا پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس صورت میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس کی ملی جلی تفسیر یا اس کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنمیوں کو بہت سخت بھوک لگے گی۔ یہ بھی ایک طرح کا عذاب، وہ تو جو آگ جھیل رہے ہوں گے وہ تو ہوگا ہی، بہت سخت ان کو بھوک لگے گی، کھانے کے لیے طلب کریں گے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو کچھ تو دے۔ تو اللہ ان کو کھانے کے لیے کیا دے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، سخت کانٹے دار گھاس جو پورے کانٹوں سے بھری ہوئی، وہ چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ اب جہنمیوں کا عذاب کی سخت بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی ضروری ہے، کھائیں گے، وہ کانٹے حلق میں جا کر پھنس جائیں گے، جو جہنمی کو انتہائی سخت تکلیف دیں گے۔ آدمی تڑپ جائے گا، کراہ جائے گا، اللہ سے طلب کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ کانٹے اب حلق میں جا کر پھنس گئے ہیں، آنتڑیوں میں جا کر پھنس چکے ہیں، تو کچھ پانی دے کے کسی طریقے سے اندر چلے جائیں۔ تو پانی ملے گا، کیا ملے گا؟ تسقا من عین آنیہ، سخت کھولتا ہوا پانی، سخت کھولتے ہوئے چشمے کا پانی اس کو دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفاسیر میں یہ تفسیر ملتی ہے کہ جیسے ہی اس کی ابلنے کی، اس پانی کی گرمی کی شدت یہ ہوگی کہ اس کی آنتیں ساری جل جائیں گی، تکلیف کے ساتھ، یوں ہی نہیں جلیں گی۔ وہ سخت پانی کتنی تکلیف دیتا ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ سخت پانی اس کو انتہائی تکلیف دیتے اس کی ساری آنتیں پھاڑ دے گا۔ اللہ پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر وہی عذاب، ایک طرح کا عذاب اس پر چلتا رہے گا۔ اس یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ میں آیتیں پڑھتے تھے۔ یہ طرف عذاب ہے، دوسری طرف وجوہ یومئذ ناعمہ، خوش و خرم، ہر طرح سے آسودہ، چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اس وقت ایک دنیا کے ایک نیکی کو یاد کر کے اللہ کو شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نیکی کی توفیق دی تھی، ہم نے اس وقت کچھ عمل کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم تیری رحمت کے مستحق ٹھہرے، تو نے ہم پہ فضل کیا، اور یہ جو جہنمیوں کا سخت عذاب ہے اس سے بچا کر تو ہم کو آج انتہائی آرام میں، اتنی آرام میں جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اتنا آرام دے گا کہ ہر آدمی یہ محسوس کرے گا کہ سب سے بڑا درجہ میرا ہی ہے، کسی طرح کی کمی نہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، آسودہ، خوشحال، خوش، ہر طرح سے راضی چہرے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، جو چھوٹے موٹے اعمال کیے دنیا میں اس پر خوش رہیں گے کہ اللہ نے توفیق دی تھی، ہم نے سستی نہیں کی۔ جو لوگ سستی کیے، جو لوگ اس موسموں کے اس دن کو، نیکی کے اس دن کو، نیکی کے اس موقع کو گنوا دیا تھا، آج وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے کچھ عمل کر لی تھی، آج ہم جنت میں ہیں۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، عالی شان، اونچے باغات میں ہوں گے۔ پھر ساری تفسیر ہے، میں جو اس کے معنی ہے میں بیان نہیں کروں گا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھیے۔ قرآن کی لذت ہے، قرآن ایک رسول اللہ کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ آج جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ قرآن سنتے تھے، یقین کرتے تھے کہ رسول اللہ
یہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کلام نکل رہا ہے یہ ہماری روح کو اپیل کر رہا ہے, ہماری روح سے متاثر ہو رہی ہے. لوگ اسلام قبول کرتے تھے, آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. جتنے لوگ الحمدللہ آج اسلام قبول کرنے والے ہیں, ان کے جو انٹرویوز ہیں, ان سے جو بات چیت ہوتی ہے, سبب پوچھا جاتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ اسلام کا, کہتے ہیں کہ قرآن ہماری روح کو اپیل کرتا ہے, ہماری روح کو جھنجھوڑتا ہے. آپ اس کا ترجمہ جا کے پڑھیے. اب آپ ہر جمعہ سنتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. مشکل نہیں ہے, پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. یوٹیوب میں ڈالیے سورۃ الاعلیٰ کا اردو ترجمہ, کنڑ ترجمہ, انگلش ترجمہ, جس زبان میں چاہے الحمدللہ آپ کو نصیب ہو جائے گا. بتانا مقصد کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں جمعہ کے دن کیوں پڑھا کرتے تھے؟ جنت و جہنم کی تذکیر کے لیے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ وہ ہے, اس کی تیاری کرو. جنت و جہنم کی فکر یا آخرت کی فکر, قیامت کی ہولناک کی فکر ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ یہ دنیا لبھانے والی ہے, یہ دنیا آدمی کو غافل کرنے والی ہے. آدمی کو اصل مقصد سے, خبر کی وحشت سے, آخرت کی ہولناکی سے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اس خطرناک سچویشن ہے, اس خطرناک موقع سے غافل کرتی ہے انسان کو. جنت و جہنم کا جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے, جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے, یہ دنیا انسان کو اس سے غافل کرتی ہے. تو ضروری ہے کہ بار بار آدمی اپنے ضمیر کو, اپنے نفس کو جھنجھوڑتا رہے, اس کو یاد دلائے. جب دنیا اس کو غافل کرے, دنیا کی مصروفیات اس کو اللہ سے, اللہ کے دین سے, خبر کی وحشت سے, آخرت کی ہولناکی سے دور کرتے رہے, انسان سوچتا رہے, یاد کرے اس کو. یا آخرت کی یاد دہانی اس کو سیدھے راستے پہ رکھے گی. یہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں جمعہ کے دن, تقویٰ کی آیتیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس کی تفسیر میں تقویٰ کے کئی سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو اتنا بڑھا لینا چاہیے, آدمی اپنے ایمان کو اتنا بڑھا لینا چاہیے یا اس لیول پہ لینا چاہیے کہ جو ایمان اس کو نیکی کرنے پہ مجبور کرے, نیکی کروائے کہ میں آج نیکی کروں گا, کل اس کا پھل دیکھوں گا. دنیا میں آدمی ڈیوٹی پہ وقت پہ جاتا ہے, اسکول کو وقت پہ جاتا ہے, بچہ ہوم ورک کرتا ہے, رات کا وقت ہوتا ہے, 10 بجے رہتے ہیں, بچے کو نیند آتی رہتی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے سامنے, ماں بھی بیٹھی ہے, بچے کو ہوم ورک کروا رہے ہیں. کیوں کروا رہے ہیں؟ ایک ڈر, ایک خوف, اب آج ہوم ورک نہیں ہوگا, کل اسکول میں ڈانٹ پڑے گی. بچے کو خوف ہے کہ سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. باپ کو, ماں کو ڈر ہے کہ اسکول سے نوٹس آئے گی. وہ ڈر ان کو رات کے 10 بجے ہوم ورک مکمل کروانے پہ مجبور کرتا ہے. آدمی کا ایمان ایسا ہونا چاہیے, آدمی اپنے ایمان کو اس لیول پہ لے کے جائے, قرآن کی آیتیں پڑھ کر, اللہ کے دین کو پڑھ کر, آخرت کو یاد کر کے, کہ جو ایمان اس کو نیکی کرنے پہ مجبور کرے اور جو ایمان اس کو گناہوں کے کاموں سے دور رکھے. یہی ہے تقوی کا مطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے لیے, اسی یاد دہانی کے لیے پڑھا کرتے تھے. دنیا لبھانے والی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے آزمانے کے لیے دنیا موت و حیات کا سسٹم پیدا کیا. یہ جو موت و حیات کا سسٹم اور اتنی بہترین کائنات, اتنی بہترین چیزیں بیکار میں نہیں ہے. میں تم کو آزمانا چاہتا ہوں, میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون میرے خاطر, کون میری رضا کے خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو دور کر دیتا ہے. نفس میں بہت طرح کے خیالات آتے ہیں, بہت طرح کے گناہ. شیطان ہم کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ یہ گناہ کر لو مزہ آئے گا, کسی کی غیبت کر لو تمہاری زبان کو مزہ ملے گا, کسی کے خلاف جا کے الزام لگاؤ, تمہارے جو دل میں لگی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. غفلت, نمازوں سے غفلت یا پھر نیکی کے کاموں سے غفلت میں شیطان ہم کو دور کرنا چاہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک سیدھا راستہ ہے, ہر طرف اس کے بہت سارے راستے نکلے ہوئے ہیں جہاں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو پکارتا ہے کہ اس راستے کی طرف آ. اللہ نے آزمانے کے لیے کائنات پیدا کی ہے, برائیاں یہاں پہ رکھی ہیں, رنگین بنایا ہے دنیا کو. سورۃ الکہف ہر جمعہ پڑھا جاتا ہے.
اس میں اللہ نے کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم، میں نے دنیا کو رنگین بنایا ہے، نفسانی خواہشات، شیطان کے وسوسے اور پھر اس حقیر دنیا کی لالچ آدمی کو کھینچتی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت تو میری بہت عظیم ہے، جنت میری بہت عظیم ہے، اس میں ایسی بہت طرح کی نعمتیں ہیں، وہ ہر ایک کو نہیں ملیں گی، اسی کو ملیں گی جو اس جنت کے خاطر، جو میری رضا کے خاطر دنیا کے اس خواہشات کو، شیطان کے چالوں کو دور کرتا ہے، میرے خاطر گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ یہ مقصد ہے ان آیتوں کو پڑھنے کا۔ تو اللہ نے کہا سورۃ الکہف میں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، تو اس ہمیں دنیا کے رنگینی سے بچنا ہے۔ دنیا سے رنگینی سے کون سی چیز بچائے گی، کون سی چیز دور رکھے گی؟ یہی آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ۔ قرآن حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن حدیث پڑھے ہم، اللہ رب العالمین نے آخرت کے تعلق سے بہت کھلی باتیں واضح لحاظ سے بغیر کسی پیچیدگی کے بیان کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جو سب سے آخری آیت ہے، قرآن کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی کہ جس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے قرآن لے کر نہیں آئے، قرآن کی سب سے آخری آیت سورہ آل عمران کی، اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کہتے ہیں قرآن کی آخری آیت، یعنی اس آیت کا خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس مقصد کے خاطر قرآن نازل ہوا ہے، جس مقصد کے خاطر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو شریعت دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے یہ چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی سانس لے رہے ہیں، چاہے جبرائیل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے نبیوں کے سردار خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے دنیا کا کون سا بادشاہ، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی سختی اس پہ آ کر رہے گی۔ لیکن کیا معاملہ ختم ہے؟ موت آ گئی، جلا دیے گئے، کہیں جنگل میں موت آ گئی، ہزاروں کووں نے کھا لیا، موت سمندر میں آ گئی، لاش پھینک دیے، کروڑوں مچھلیوں نے کھا لیا، دفنا دیا گیا، پورا جسم مٹی میں پھیل گیا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں جو کیا ہے، دنیا میں جو کیا ہے، بلکہ جو نیت بھی کی ہوگی اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ توفون، وفا یوفی، رائی کا حساب ہوگا، رائی سے بڑھ کے بھی، رائی کا پتہ نہیں کتنا حصہ قرآن نے جو استعمال کیا ہے، ہم آیتیں سنتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رتی برابر، ذرہ برابر۔ ذرہ کی تعریف کیا ہوگی؟ آج کی سائنس کی دنیا ہے، لوگوں کو معلوم ہے ذرہ کس کو کہتے ہیں، ایٹم، جس کو دوربین سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو نیتیں بھی تولی جاتی ہیں۔ اللہ کے پاس تو آدمی عمل کیا کہ نہیں کیا دور کی بات، کس نیت سے کر رہا ہے، اس عمل کے پیچھے اس کی کون سی نیت ہے، سب تولا جائے گا وہاں پہ ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اس میں معافی نہیں ہے، یہ ذہن میں لے کر چلنا ہے، بولنے سے پہلے، کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو بھی کرو ٹھیک ہے، ہر چیز کا پائی کا حساب ہوگا۔ انجام کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس حساب کے دن جہنم سے بچا لیا گیا۔ ہم نہیں بچتے اپنے عمل کے ذریعے، اللہ بچائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ لوگوں یہ بات مان کے چلو کہ کامیابی وہی ہے، کامیابی وہی ہے، وہی فوز عظیم ہے، وہی فوز عظیم، وہ فوز مبین ہے، وہی اصل در حقیقت کامیابی ہے کہ اس دن جہنم سے تم بچا لے جاؤ۔ وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، ضرور ہوگا، رائی کا حساب ہوگا۔ اچھا، کہنے والے کہہ سکتے ہیں تو پھر یہ جو دنیا جس میں ہم 70 سال جی رہے ہیں، 80 سال جی رہے ہیں، 90 سال کی زندگی ہماری، اس میں ہم پتہ نہیں کیا محنت کرتے ہیں اور کتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اس میں ہم کیا بنا لیتے ہیں، اپنی شخصیت بنا لیتے ہیں، اپنی دولت بنا لیتے ہیں، اور سب کچھ ہم بہت کچھ کرتے ہیں یہاں پہ، اس کا کیا ہے؟ یہ جو دنیا میں ہمارا پسینہ بہہ رہا ہے، یہ کس حساب میں؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دنیا کے بارے میں سننا چاہتے ہو، کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ،
یہ دنیا، یہ تمہاری 80 سال کی زندگی، 90 سال کی زندگی یا 70 سال کی زندگی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ایسے ہی کہ جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ کی زندگی ہم کو یاد نہیں ہے، یہ ایسے ہی دھوکہ ہے۔ تم کو یاد نہیں رہے گا کہ تم نے یہاں پہ کیا کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو نیکیاں کی ہیں، جو برائیاں کی ہیں، وہ تم کو اس کا حساب دینا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو متاع الغرور، دھوکے کا سامان کہا ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، کہا کہ بچے کو بھوک لگی ہے، بچہ بہت سخت رو رہا ہے، اس کا دودھ تیار نہیں ہے، دودھ ٹھنڈا کرنا ہے جی، یا کوئی بھی چیز ہے، لیکن اس کی طرف اس کو جو دودھ دیا جانا حاضر نہیں ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چڑیا دکھاتے ہیں، کھلونا ہلاتے ہیں، آج کی دنیا میں موبائل چلا دیتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، کیا ہم اس کو دودھ دے رہے ہیں، اس کی غذا دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں، اس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، چڑیا دکھا کر، کھلونا ہلا کر، یا پھر موبائل دکھا کر۔ اللہ نے کہا کہ ایسے ہی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے اپنی زندگی ضائع مت کرو، اس کے پیچھے پڑھ کر حلال حرام کی تمیز کھو کر اس دنیا میں اپنا کچھ نام کمانے کے لیے مت رہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں کہ کل پتہ نہیں آدمی کتنے سال پہلے مر گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لوگ مر رہے ہیں، ہم بھی مریں گے اور قیامت تک لوگ مریں گے۔ جب سب اٹھیں گے تو آپس میں بات چیت کریں گے کہ ہم کتنی دیر رہے، کتنی دیر سوئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں تو قرآن کی گہرائی میں ہم سب کو اترنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ما لبثوا الا ساعہ، سب لوگ کہیں گے کہ شاید صرف 2-3 گھنٹے ہی ہم رہے ہیں، 2-3 ہی گھنٹے کا ہم رہے ہیں۔ نہ اس وقت دنیا یاد رہے گی، نہ دنیا کے لیے ہم یہ دنیا کمانے کے لیے جو اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو دنیا کو کمانے کے لیے جو بہت دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اور اسی مصیبتوں کے جو اللہ کے لیے شکایتوں کا ہم نے انبار باندھا ہوا ہے، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ کہیں گے کہ بس شاید ہم نے 2-3 گھنٹے ہی گزارے ہیں۔ اللہ کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تم نے کیا کیا۔ جمعہ ہی کا اجر لے لیجئے، جمعہ ہی کا اجر لے لیجئے، جو آ گئے الحمدللہ، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، اللہ ہم کو بھی بچائے کہ یہ جو الحمدللہ اتنا اسلام جو عظیم الشان مذہب جو الحمدللہ پورے ہفتے میں ایک دن رکھا کہ اس میں ہم آئیں۔ اصل بات یہی چل رہی ہے کہ جنت و جہنم کی تذکیر، اس میں جو لوگ آئے الحمدللہ انہوں نے اپنا اجر پا لیا، اور جو لوگ لیٹ آئے ان کا کیا ہوا؟ وہ کل پچھتائیں گے، کل پچھتائیں گے کہ کاش میں بھی پہلے چلا گیا ہوتا، کاش میں بھی پہلے چلا گیا ہوتا، میں نے کاش کچھ زیادہ سجدے کر لیے ہوتے، میں نے کاش کچھ گناہ چھوڑ دیے ہوتے۔ تو اللہ نے کیا کہا آخرت کے اس دنیا کے بارے میں؟ کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ اللہ نے کہا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے، مجھ سے چیلنج کرتا ہے، مجھ سے چیلنج کرتا ہے، مجھ پہ میرے سامنے گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ یہ اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنی اصل پہ غور کرے کہ کس سے پیدا ہوا ہے، یہ حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہے جی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس حقیر نطفے کو میں نے ماں کے پیٹ میں کچھ دن ٹھہرایا، پھر اس کو دنیا میں لایا، پھر اللہ نے کہا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر فوراً موت دے دی۔ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، اس آیت میں جو بات ہے، اللہ رب العالمین نے 2 چیزیں اس میں ذکر کی ہیں، ماں کے پیٹ کا ذکر کیا، اور ماں کے پیٹ کے ذکر کے بعد فوراً موت کا ذکر کیا۔ دنیا کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں۔ سمجھنے کی بات ہے، تھوڑی نکتے کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان کو اس کے حقیقت بتا رہا ہے کہ تو جو مجھ کو چیلنج کرتا ہے اپنے گناہوں سے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تو ایک حقیر پانی کا نطفہ، تو ایک حقیر پانی کا نطفہ، میں نے تجھ کو ماں کے پیٹ میں رکھا تھا، اور ماں کے پیٹ سے تجھ کو آسانی سے نکالا، اور پھر موت دے دی، پھر موت دے دی۔ دنیا کا ذکر اس آیت میں ہے ہی نہیں، تو اس دنیا کے پیچھے ہم کیا پڑیں، اس دنیا کے پیچھے ہم کیا پڑیں؟ خبر ہے، خبروں میں پتہ نہیں کتنے سال لوگ رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دنیا کی دوڑ بھاگ، یہ دنیا کی چمک تم کو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہے، حالانکہ تم خبر میں کچھ ہی دنوں کے لیے رہنے والے ہو، خبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، بہت دنوں تک نہیں رہیں گے۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا زیارت کا، زیارت کا لفظ ہوتا ہے کہ بس آئے چلے گئے، مہمان، رہنے والے نہیں، مقیم نہیں۔
آیت خبر کے تعلق سے بھی پتہ نہیں قیامت کب آنے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ 50,000 سال اللہ 1,000 سال اللہ کے علم میں ہے کب قیامت آئے گی. آدم علیہ السلام سے جو لوگ مرے ہوئے ہیں ابھی تک قیامت تک جو لوگ مریں گے, اللہ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا کہ حتی زرتم المقابر. یہ جو برزخ کی زندگی ہے, یہ جو برزخ کی زندگی ہے صرف تمہاری زیارت ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑا کیے جاؤ گے. قرآن, کچھ لوگوں کو شک تھا اس آخرت کے بارے میں, اس آخرت کے بارے میں کچھ لوگوں کو شک تھا. اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا کر کے کہا ہے, واللہ اللہ نے کہا کہ لتبعثن بلا, اس طرح کے الفاظ ہیں جس میں اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو شک ہے کہ میں نہیں کھڑا کروں گا. اے نبی تمہارے رب کی قسم میں ضرور لوگوں کو کھڑا کروں گا, میں ضرور لوگوں کو دوبارہ پیدا کروں گا. اور جب وہ اللہ اکبر جو ہر چیز سے بڑا ہے, جو کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی, وہ جب قسم کھا کے کہتا ہے تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. بلا وربی لتبعثن, یہ مت سمجھو کہ دنیا میں گناہ کر رہے ہو دفنائی جاؤ گے بات ختم ہو جائے گی, نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور بھی ضرور کھڑا کیے جاؤ گے. اللہ نے کہا وفی السماء رزقکم وما توعدون, آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور یہ قیامت کا وعدہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, کل قیامت کا آنا ایسے ہی برحق ہے جیسے تم زندگی میں بول رہے ہو. یعنی جیسے میں کھڑا بول رہا ہوں آپ بیٹھے سن رہے ہیں, یہ جیسے یقینی بات ہے, یہ جیسے یقینی بات ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ ہم سب ہوش میں ہیں, ہم سب سمجھ رہے ہیں. اللہ مثال دے رہا ہے کہ جب تم بولتے ہو تو تم کو اپنی زندگی کا یقین ہوتا ہے کہ ہاں میں زندہ ہوں, مجھ میں بولنے کی طاقت ہے. کل قیامت کے دن آنا اور وہاں پہ حساب و کتاب ہونا یہی ہی برحق ہے. اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کی دعوت دیتے تھے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دشمن ابی ابن کعب, بڑا دشمن, سخت قسم کا دشمن, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گا, تو رسول نے کہا کہ میں اس کو ماروں گا. اس نے کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر قسم کھائی تھی کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. رسول کو یہ بات پہنچی تو رسول نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا. اور کہا جاتا ہے کہ یہی کی شخص ہے, یہ ملعون شخص جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے سے ایسا نیزہ پھینکا تھا جو اس کو جا کر صرف ہاتھ کے تھوڑے سے حصے پہ لگا, لیکن وہ ایسا تڑپ کر مرا کہ سارے اس کو تانا دے رہے تھے کہ تھوڑا سا نیزہ لگا ہے اور تو اتنا زیادہ تڑپ رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نیزہ مجھ کو کتنی تکلیف دے رہا ہے. اتنا بڑا دشمن. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں تھے, میدان میں کھڑے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. وہ بدبخت شخص, معاند شخص ہڈی لے کے آیا, میدان میں ہڈیاں پڑی رہتی ہیں, ہڈی لے کر آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو کوٹا, اس کی بکنی بنائی اور ہوا میں اڑایا. کہا کہ اے محمد تیرا دعویٰ ہے کہ یہ ہم مرنے کے بعد پیدا کیے جائیں گے, تیری عقل کہاں گئی, یہ بتا یہ جو ہڈی کی بکنی ہے, یہ ہڈی کی بکنی کو کون پیدا کرے گا دوبارہ؟ اللہ اکبر, نعوذ باللہ. اللہ سے چیلنج, اللہ سے چیلنج. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی غصہ بات. اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے, سورہ یاسین میں دیا ہے, بہت بہترین انداز میں. آپ پڑھیے, قرآن کی لذت آپ کو محسوس ہوگی. اللہ نے کہا کہ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. اے میرے پیارے نبی, آپ اس بیوقوف کو بتاؤ کہ اس ہڈی کو دوبارہ وہ پیدا کیا تھا کہ جس نے اس ہڈی کو جب بنایا تھا جب یہ کچھ بھی نہ تھی. یعنی ابھی تو بکنی تو ہے, لیکن پہلے کیا تھا, بکنی تھی, بکنی نہیں تھی. اس ہڈی کو کس نے وجود میں لایا تھا, وہ اس کو پیدا کرے گا. پھر کہا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. پھر کہا اس کو دوبارہ وہ پیدا کرے گا جس نے زمین و آسمان بنائے. زمین و آسمان صرف ایک لفظ ہے. آج سائنس کی دنیا ہے, پتہ نہیں دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے, آسمان میں کیا کیا نہیں ہے, یہ سورج, یہ چاند, یہ فضائیں, اور اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے, بہت بہت بڑی تفصیل ہے. یہ زمین صرف کیسے زمین ہے, بہت کچھ ہے ہر فیلڈ والے کے لیے. اس میں سوچنے کی باتیں ہیں. زمین میں اللہ نے کتنے طرح طرح کے خزانے, کتنی طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں. یہ جو اتنا بہترین آسمان بغیر جو پلر کے کھڑا کیا اور اس میں ساری قوتیں رکھیں, یہ جو زمین جس نے اس کو پیدا کر کے اس میں بہترین سب خوبیاں رکھیں, وہ قدرت والا تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. اس کے لیے مشکل ہے. پھر اللہ نے کہا کہ چلو یہ زمین و آسمان کی مثال تو تم کو سمجھنے کے لیے ہے. جی
جس کو تم نہیں دوسری اس میں اللہ نے کہا، دوسری جو زمین و آسمان سے پہلے اللہ نے ایک چیز بتائی کہ عرب میں ایک چیز مشہور تھی، عرب میں ایک چیز مشہور تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ آگ سوکھی لکڑی میں لگتی ہے، لیکن عرب میں کچی لکڑی میں آگ لگتی تھی۔ عرب میں ایک چیز مشہور تھی کہ 2 طرح کے درخت تھے، کچی لکڑی، بالکل کچی لکڑی جس میں پانی نکلتا رہتا، اس کو رگڑتے تو آگ لگ جاتی، وہ عربوں میں مشہور تھی وہ چیز۔ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ جو اس تر لکڑی میں، اس بھیگی لکڑی میں آگ جلنے کی طاقت دے دیتا ہے، وہ اس بکنی ہڈی کو پھر سے کڑا ہونے کی طاقت دے گا، وہ اللہ سب کرے گا۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان کی مثال دی اور کہا کہ یہ تینوں مثالیں کہ تم کو پہلے کس نے پیدا کیا، یہ جو کچی لکڑی سے آگ اور یہ زمین و آسمان تو تم کو سمجھنے کے لیے ہے، جس کے سامنے تم چیلنج کر رہے ہو کہ دوبارہ پیدا کرے گا نہیں کرے گا، اس کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ قل انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ صرف کن فیکون کا ہے، اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا بس چاہنا کافی ہے، اس کا بولنا کافی ہے، اس کا سوچنا کافی ہے، پھر ساری دنیا اس کی ہے، ساری کائنات اس کی ہے، وہ حکیم ہے، وہ بڑا ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، ساری دنیا جو بھی چیز ہے ایسے کی ایسے ہو جائے گی۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں دنیا کا سارا پانی، جس کے ایک ہاتھ میں دنیا کا جس کے ایک انگلی پہ دنیا کے سارے درخت، جس کے ایک انگلی میں دنیا کے سارے پہاڑ، اس اللہ کے لیے یہ چیلنج کہ ایک معمولی انسان کو پیدا کرے گا۔ تو حضرات قرآن میں یہ جو اللہ نے آخرت کی چیزیں بیان کی ہے، کس لیے بیان کی ہے؟ کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے رہیں، آخرت کو اپنے مد نظر رکھیں۔ آخرت اگر مد نظر رہے گی تو پھر ہمیں اور دوسری چیز بار بار تنبیہ کرنا، بار بار بتانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، موت تم کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ موت اگر تم حقیقت میں سدھرنا چاہتے ہو، مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو تو موت ہی تم کو کافی ہے، پھر بہت بڑے تقریریں، بڑے مقررین اس کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کی حقیقت کو سوچ لے کہ یہ جنازے میں میری لاش بھی اٹھے گی، اس جنازے میں میری لاش بھی اٹھے گی، پھر خود بخود سدھر جاؤ گے۔ تو جب آخرت کی فکر تازہ رہے گی، زندہ رہے گی، تو پھر آدمی اللہ کی طرف آتا جائے گا، نیکیاں کرنا اس پر آسان ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ مومن لوگوں کی صفات ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ذکر کر کے کہا کہ میں نے ان کو اپنی طرف سے ایک نعمت ان کو دی تھی۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یہ جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، ان کو میں نے ایک خوبی اپنی طرف سے ایک نعمت دی تھی، وہ کیا کہ ان کو آخرت کی فکر دی تھی، ان کو آخرت کی فکر دی تھی، وہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، وہ چالاک تھے، اولی الایدی والابصار، وہ چالاک تھے کہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، وہ بیوقوف نہیں تھے کہ جو اس فانی دنیا کے لیے کوشش کرتے تھے، وہ اس فانی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، بہترین دعائیں ہیں ان کی ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ کل آخرت کے دن تو مجھ کو رسوا مت کرنا، آخرت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، آخرت کے دن تو مجھ کو رسوا ولا تخزنی یوم الدین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ بہت دنیا کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرا رب میرے لیے کیا کیا کرتا ہے، پھر کہا کہ میرے رب سے ایک امید یہ بھی ہے، میرے رب سے میری امید ایک یہ بھی ہے کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ کون تمنا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کی صفت تھی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نماز بہت مشکل ہے، جی قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اس کے لیے وقت نکال کر آنا، دوستوں کا گروپ چھوڑ کر آنا، بستر چھوڑ کر آنا، اس کے لیے تجارت چھوڑ کر آنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن کہا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، ہاں لیکن جن کا سچا یقین ہے کہ وہ کل اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھنے والے ہیں، اللہ سے ملنے والے ہیں، ان کو یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، میرا حساب و کتاب ہوگا، میرا سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا، زبان سے نہیں کہتے ہیں، دل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے نماز ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا نصف بہت شاق ہے، بہت مشکل ہے اس کے لیے وقت نکالنا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، پھر اللہ نے کہا کہ ہاں لیکن نماز پڑھنا ان کے لیے بہت آسان ہے جن کا یقین ہے کہ انہم یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. لیکن جن کا پختہ یقین ہے ان کو کہ ہاں ہم اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے، میرا حساب و کتاب ہونا ہے، ان کے لیے نماز آسانی نہیں، ان کے لیے خوشی کی چیز ہے، ان کی روح کی غذا ہے، ان کے لیے معراج ہے. وہ اس میں کوتاہی ہرگز نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ سب چیز میں تقصیر ہو جائے، سب چیزوں میں لیٹ ہو جائے، لیکن اس میں کوتاہی، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگی. ان کی نماز ان کی روح کی غذا ہے. یہ مومن لوگوں کا شیوا ہے. تو آج کے خطبے میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو سورتیں پڑھتے تھے کہ دنیا کی رنگینیاں ہم کو آخرت سے غافل نہ کریں. دنیا کے جو مصروفیات ہیں، دنیا کے جو ہمارے پیچھے یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں برحق ہیں، اللہ نے اسے بھی منع نہیں کیا ہے، لیکن ایک اصل مقصد ہمارا آخرت ہونا چاہیے. پھر جب اصل مقصد ہوگا تو جو چیزیں ہم کو آخرت میں کامیاب کرنے والی ہیں ہم ان سے پیچھے نہیں رہیں گے. ہم اس کو جیسے دنیا کمانے کے لیے ہم حریص ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں ہم آگے رہیں گے. جب آخرت کی فکر ہوگی تو ہم آخرت کی چیزیں کرنے کی ہم زیادہ تر کوشش کریں گے. اور جو چیز بھی ہم کو لگے گی کہ یہ چیز میرے آخرت برباد کرنے والی ہے، اس چیز سے مجھے آخرت میں گناہ ملنے والا ہے، سزا ملنے والی ہے، تو خود بخود انسان دور ہوتا رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں آخرت کی فکر نصیب کرے، آخرت کا بندہ بنائے، آخرت کے لیے کام کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.